ذرا کچھ بچوں کے ساتھ ہم نے کہا گپ شپ ہو جائے. روزہ کشائی کا سیگمنٹ ویسے تو ابھی ظاہر ہے تھوڑا وقت ہے, لیکن ہم نے کہا ذرا ابھی یہ ٹائم ملا ہے تو تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے سارے دوستوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو امیما, ہاؤ آر یو؟ I am fine. What about you? Yes, I am also fine. So how was your day? Thursday. Thursday. Thursday کے بعد کیا آتا ہے؟ Friday. Friday کے بعد Saturday. Saturday. مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ سو گئی تھی, ہے نا؟ کون سویا تھا آج شام میں؟ میما. سو گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ جب اٹھا رہے تو بولیے کیا ہے, کیوں اٹھا رہے ہو؟ ڈانٹا ہوں میں نے سب کو. اور سب کو مار رہی تھی. جھوٹ کہہ رہی ہے, میں نے اس کو کسی کو بھی نہیں مارا تھا. اچھا, میما سو رہی تھی. لائبہ مجھے کیا پتا, میں تو یہاں پر تھی. تو میما تو وہاں پہ تھی, تم وہاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ نہیں. اچھا بھائی, آج کا دن ہم نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ حضرت علی سے منسوب ہے نا آج کا دن, تو بس ایک چھوٹی سی بات نا انہی کے حوالے سے بتاتے ہیں اور پھر ہم بس چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. حضرت علی کی نا بہت ساری چیزیں مشہور ہیں, بہت ساری چیزیں. ان کی بہادری کے بہت سارے قصے ہیں. وہ جناب قلعہ خیبر, وہ جو کسی کوئی بھی جو نہیں اٹھا سکتا تھا وہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا قلعہ خیبر. اور آپ کو پتہ ہے وہ کھاتے کیا تھے؟ بہت ہی سادہ سادہ سا کھانا, بہت سمپل چیزیں, پانی, کھجور, نمک, یہ وہ. جب قلعہ خیبر کو اٹھا کے پھینکا نا انہوں نے, اتنا بھاری قلعہ تھا, یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ بہت سارے لوگ نا مل کر اس کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. بہت سارے لوگ, اتنے سارے لوگ. اور حضرت علی نے اس کو اکیلے ہی اٹھا دیا تھا. کسی نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ تو یہ اتنا سمپل کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی طاقت کہ آپ نے قلعہ خیبر اٹھا لیا. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ اصل میں میرے ایمان کی طاقت ہے. یہ والی جو طاقت ہے نا, یہ کھانے پینے سے نہیں آتی, یہ کس کی طاقت ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان کی طاقت ہوتی ہے. تو ان کی بہادری بہت مشہور تھی, ان کی سخاوت بہت مشہور تھی, سب کو دے دیتے تھے کھانا پینا. یہ وہ صبح ایک واقعہ سنایا تھا نا میں نے, یاد ہے نا؟ کیا تھا کہ وہ روزے رکھے تھے, پھر کیا ہوا تھا؟ فقیر مانگنے آئے تھے تو انہوں نے سارا کھانا. کتنے دن تک؟ 3 دن. یس, ویری گڈ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے. 3 دن تک مانگنے آئے, تینوں دن دے دیا, خود نہیں کھایا اور دیا. اسی طریقے سے نا وہ لوگ ان سے سوالات پوچھنے آتے تھے, اپنے مسئلوں کے حل کروانے کے لیے آتے تھے. ایک دن جو ہے وہ ایک صحابہ آئے ان کے پاس, حضرت علی کے پاس. انہوں نے ایک سوال پوچھا. میما صاحبہ, انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ بھائی کون کون سے جانور ہیں یا کون کون سے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا ہے, کون کون انڈے دیتا ہے بھائی؟ انڈے کون کون دیتا ہے بھائی بتائیں؟ مرغی, ایگل. ایگل کیا تھا؟ یہ میرا تھا. یہ تو اس کا تھا. تمہارا کیا ہے؟ تم ماما نے میری, اس نے تو بولا ہی نہیں تھا, میں نے پہلے بول دیا ایگل. پہلے اس نے بولا تو آپ نے تو میری طرف مائک ہی نہیں کرا. میں اس سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, سوری. اور کون کون انڈے کون کون سے جانور دیتے ہیں بھائی بتائیں, زور سے بتائیں. 3-4 کے نام تو بتا دیے. اچھا, اور بچے کون کون سے؟ بکری بچے دیتی ہے. بکری بچے دیتی ہے. ہاں. گائے. ہاں. بچے دیتی ہے. اور انڈے کون کون دیتا ہے پتہ ہے؟ بیکری والے انکل بھی تو دیتے ہیں. بیکری جا کے ہم نہیں کہتے بھائی 2 انڈے دینا, انڈے دے رہا ہوتا ہے نا ہمیں. تو مرغی کے انڈے ہوتے ہیں. اوہ اچھا, تو مطلب بیکری کے انکل تو انڈے نہیں دیتے. ٹھیک. اب یہ تو بڑا مشکل سا سوال لگ رہا ہے نا بھائی, اب اس دنیا میں اتنے سارے جانور ہیں, اتنے سارے پرندے ہیں, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون اس میں سے انڈے دیتا ہے, کون بچے دیتا ہے؟ اور کس کا بتائیں گے یہ ایگزیکٹلی اگر پتا چل بھی جائے تو اتنی بڑی لسٹ کیسے بنے گی کہ یہ انڈے دیتے ہیں, یہ کتنا مشکل ہے نا. یہ جو دماغ میں آئے لکھ دو, جو دماغ میں لکھ دو. پھر بھی لکھ سکتے ہیں ہم, اتنے سارے ہیں کہ کبھی لکھ ہی نہیں سکتے, گن ہی نہیں سکتے. حضرت علی نے اس کا ایک جواب دیا, سارا مسئلہ سالو. وہ جواب علی نے پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا جن جانوروں کے, جن پرندوں کے جو کان ہے نا, کان وہ اندر ہوتے ہیں نا, اندر وہ دیتے ہیں انڈے. جن کے بھی کان اندر ہوتے ہیں. اب یہ اس کے کان اندر ہے, باہر ہے؟ کان نظر آ رہے ہیں اس کے, یہ انڈے دیتا ہے.
اور جس کے بھی کان باہر ہے وہ انڈے نہیں دیتا. یعنی کہ بچے بکرا بکرے کے تو کان ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں نا, تو وہ انڈے تو نہیں دیتا ہے نا, ہے یس. تو یہ اتنا اچھا ایک فارمولا بتا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ بچے دیتے ہیں. بچے ہاں تو کان باہر ہوتے ہیں نا, تو وہی تو کہنا, جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. یہ بات میں نہیں بولوں گا آن ایئر جو تم نے مجھے بتائی ہے ابھی. اچھا بھائی گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے, وہ ہے نہیں, میں اپنے دوستوں سے ہی بات کر رہا ہوتا ہوں نا, کنٹرول روم والے سب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں کانکورڈیا کے, جے ڈاٹ کے, میزان چائے کے, پیزا پوائنٹ کے, افکو کے, کرشی جامع شیری کے اور صوفی آئل کے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس حاضر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں, دیکھتے رہیں شان رمضان. ٹھیک ہے, بریک لے لیں بھائی. ویری گڈ. تو میں آج پھر وہی کہوں گا اور اسی اپنی بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ ایسے افراد کو آپ کے سامنے تواتر سے لایا جاتا رہے جو کہ ہمارے ہی درمیان ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں, لیکن ہماری جیسی زندگی نہیں گزار رہے. اور یوم علی سے منسوب آج کی اس نشریات میں ظاہر ہے یہ ہمارے آج آخری نیکی کے مہمان ہیں. تو یہ کوشش ہے ہماری اور خواہش ہے ہماری کہ آج کے اس دن کے ہی صدقے میں ان کی بھرپور امداد ہو. کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے, یہ آپ کو اس پیکج کے ذریعے دکھاتے ہیں. کسی بھی خاندان کے مجبور اور بے بس ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم توڑ کر اپنے دکھ اور درد سب کے سامنے رکھنے پر مجبور ہو جائے. 19 سالہ احمد کے گھر والے بھی بے بسی اور لاچاری کی انہی حدوں کو چھونے کے بعد آپ کے سامنے آنے پر مجبور ہوئے ہیں. احمد کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے, لیکن پہلے گردوں کے مرض, پھر ہیپاٹائٹس اور پھر آنکھوں کی بینائی چلے جانے سے یہ نوجوان ٹوٹ کر رہ گیا ہے. علاج میں بھائی کا کاروبار تباہ ہو گیا, ماں بیمار ہو گئی اور نوبت اب فاقوں تک آ گئی ہے. یہ سب کبھی کبھی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو احمد اپنے بھائی سے درخواست کرتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے مجھے چھت سے نیچے پھینک دو. یہ میری کڈنی میں پرابلم ہوئی تھی, تو مطلب یہ تو ہے تو 6 سال سے. اچھا. لیکن اب میں پہلے تو ڈائلیسس پہ تھا, میرا انفیکشن ہیپیٹائٹس سی کا ہوا ہے اور ٹی بی کا ہوا ہے. جی وہ میں 7 دن وینٹ پہ بھی گیا, وینٹیلیٹر پہ بھی رہے. جی بہت دھندلا ٹھیک ٹھاک نظر دیکھتے تھے آپ؟ جی بالکل. ابھی صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں. ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں یہ آنکھوں کی بینائی کا آپ کی کڈنیز سے اور اس سے کیا تعلق ہے؟ ہائی بلڈ پریشر سے ہوا. کن چیزوں کے نشانات ہیں جس میں یہ لائنیں ڈلتی ہیں نا, ڈائلیسس کے لیے لائن لگتی ہے نا, لائنیں ڈلتی ہے. اچھا بلیڈنگ اس کی اتنی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے مجھ سے کہتا ہے امی آپ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا, میں نے آپ کو کچھ کہا ہے جو مجھے اتنی سزا مل رہی. کبھی کہتا ہے بھائی سے کہہ رہا ہے چیئر پہ بٹھا کے نیچے لے جاتے ہیں اس کو, تو کہہ رہا ہے کہ حیدر بھائی مجھے نیچے پھینک دے. احمد کا مسئلہ دیکھا آپ نے, والدہ اس وقت بھی ظاہر ہے ان کے آنسو بہا رہی ہیں. بڑا بریلینٹ بچہ تھا, تعلیم حاصل کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, جب اچانک گردوں کے بعد ہیپاٹائٹس بتا رہا تھا, ہیپاٹائٹس کے بعد ٹی بی کے بعد اب آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. بہت سفید پوش, بڑا اچھا سا چھوٹا سا گھر, لیکن ظاہر ہے وقت نے مجبور کر دیا کہ آج یہاں اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنے بھائیوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی کچھ مدد کریں. میرا خیال ہے اس تفصیل ہم نے بتا دی ہے, اور آج جو مقدس دن ہے ہم
ہماری خواہش بھی ہے, ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اسی دن کے صدقے آج کچھ نہ کچھ احمد کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور یہاں سے حل ہو جائے گا. تو لوگ کال کرنا شروع کریں. ایک کال ہمیں کرنی ہے, اچھا, اور وہ کال انتہائی اہم ہے. یعنی میں لفظ اکٹھے نہیں کر پا رہا ہوں بتانے کے لیے. ایک ایسا جوڑا جو ہنی مون منانے کے لیے نیپال گیا تھا اور وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا انڈین ایجنسی را کی جانب سے, یہ کہہ کے کہ یہ دہشت گرد ہیں. ہم آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھاتے ہیں. مختلف جو اخبارات ہیں, ہندوستان ٹائمز اور دوسرے اخبارات بھارت کے, ان میں یہ خبریں بریکنگ نیوز کے طور پر, بڑی خبر کے طور پر لگیں کہ ہم نے بہت بڑے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں, اور بتایا گیا کہ نریندر مودی کو مارنے کے لیے یہ دہشت گرد پاکستانی ایجنسی نے بھارت بھیجوائے تھے. یہ تمام الزامات وقت کے ساتھ ساتھ وہیں کی عدالتوں میں غلط ثابت ہوئے, اور آج الحمدللہ یہ پاکستانی جوڑا اب ضمانت پر رہا ہے. لیکن ضمانت کی رقم کی ادائیگی کے لیے اور ان کی پاکستان واپسی کے انتظامات کے لیے ہمیں 5 سے 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. وہ ہم اپنی بہن سے بات کریں گے جو اس وقت وہاں پہ اس حالت میں ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں. یہاں ان کا خاندان پریشان ہے لیکن وہ نہیں آ پا رہی ہیں. پاکستانی اخبارات کی اور بھارتی اخبارات کی وہ فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس پاکستانی جوڑے کی قید کے حوالے سے مختلف اخبارات میں خبریں آتی رہیں. تو ہم کال لیتے ہیں. سالم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بہن ہماری اس وقت, ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں ان پر کیا گزر رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ میاں ہیں ان کے, شوہر ہیں ان کے. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے ہیں بھائی. صحیح, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کیا معاملہ تھا, ذرا شارٹلی ہمیں بتائیے گا, اور اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ کا؟ اس وقت سٹیٹس پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ, میں اور میری وائف, ہم لوگ پاکستانی ہیں اور بدقسمتی سے یہاں پر 4 سال ہونے آئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے. اور انڈیا کی کورٹ نے جانے کی پرمیشن دی ہے, مگر اس کے اوپر جو کنڈیشن لگائی ہے, بدقسمتی سے ہم لوگ اس قابل اب رہے نہیں ہیں کہ اس کنڈیشن کو میٹ کر سکیں. سن سکتے ہیں ٹھیک سے؟ آواز اگر تھوڑی بڑھا سکیں تو بڑھا دیجیے گا, آواز کم آ جائے. صحیح. میری بہن سے بات ہو سکتی ہے, وہ ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی جی جی, 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی پلیز. یہ بات کیجیے. جی جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ لائیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ARY ڈیجیٹل پر شان رمضان نشریات میں, اور ہم آپ کی واپسی کے لیے انشاءاللہ انتظامات کی نیت سے یہاں کھڑے ہیں. ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ 4 سال کا جو عرصہ تھا جو بھارت میں آپ نے قید میں گزارا, پاکستانی دہشت گرد آپ کو قرار دیا گیا, آپ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نریندر مودی کو مارنے کے لیے یہ جوڑا جو ہے یہ آیا تھا, اور آج وہیں کی عدالتوں نے آپ کو بے گناہ قرار دے دیا ہے, ضمانت پر رہا بھی کر دیا آپ کو. اب کیا رکاوٹ ہے پاکستان واپسی میں آپ کی؟ سر دیکھیں, فرسٹ آف آل جو آپ نے ساری چیزیں کہیں اسی کو میں کنٹینیو کروں گی کہ یہ اللہ کا مقصد ہے کہ جن لوگوں کے لیے, جس بندے کے لیے, جس شخص کے لیے جو ریسنٹلی ان کا یہاں کا PM ہے, اس کے ایکسپلینیشن کے لیے مجھے الزام دیا گیا تھا, مجھے الزام ٹھہرایا گیا تھا مجھ کو میرے ہسبینڈ کو کہ ہم ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, اور انہی کی کورٹ میں انہی کے ٹائم موجودہ حکومت میں رہتے ہوئے اسی دوران کے اندر انہی عدالتوں نے ہم کو بے گناہ قرار دیا. رکاوٹ کی سوچ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, وہ ہے یہاں کی کورٹ کی جو کنڈیشنز ہیں. انیشیلی کورٹ نے ہمیں 2013-14 کے اندر ہم لوگوں نے جب اپلائی کیا تھا کہ کسی دو میں سے کسی ایک کو, فرسٹ پہلے ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا کہ دونوں کو پاکستان جانے کی پرمیشن دی جا سکے تاکہ ہم اپنی فیملی کو کم سے کم مل سکے. ان میں سے ہم نہیں ہے کہ جو ہم نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا جب تو پھر ہم اس سے ان کے کورٹ کو فیس کرنے سے بھی نہیں بھاگتے ہیں. لیکن یہاں کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے بالکل پاکستانیوں کے لیے کہ اگر یہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. بالکل نہیں. ابھی اس وقت آپ کی جو پاکستان واپسی ہے اس میں کیا رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سر اس وقت مجھے فائنینشیل جو کنڈیشن کورٹ نے لگائی ہے 3 لاکھ روپے جمع کرانے کورٹ کے اندر ایز اے شیورٹی اماؤنٹ کے, وہ میں ارینج نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے ہماری بہن, انشاءاللہ آپ بہت جلد پاکستان کی سرزمین پر ہوں گی. ایک بھائی کا آپ سے انشاءاللہ العزیز وعدہ ہے. 3 لاکھ بھارتی کا مطلب ہے ظاہر پاکستان کے تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے, چونکہ تقریباً ٹکٹ ہے تو ٹوٹل 6 لاکھ, اور واپسی کا بھی ظاہر ان کا ٹکٹ وغیرہ کا بھی انتظام. تو یہ وہ ہے بھارت کا منافقانہ چہرہ. آپ دیکھیں کہ ایک جوڑا جو بیچارہ 4 سال پہلے شادی کے بعد گیا تھا نیپال, وہاں گرفتار کر لیا گیا دہشت گرد قرار دے کے. اخبارات کی خبریں آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑے ٹیررسٹ پکڑ لیے انہوں نے. یہ الزام لگایا کہ مودی کو
مارنے کے لیے پاکستانی ایجنسی نے انہیں بھجوایا تھا. پھر یہ الزام بھی لگا کہ جناب یہ ایک باقاعدہ پلان تھا پاکستان کا, اور پھر منہ کی کھانی پڑی بھارت کی ان تمام تر ایجنسیز کو, اور بالآخر وہیں کی عدالتوں نے بے گناہ بھی قرار دیا, اور اب ظاہر ضمانت پر بھی ہیں. اور انشاءاللہ اگر پاکستانیوں نے, بھائیوں نے سب نے مدد کی, اور ہم نے بھی انشاءاللہ سب نے مل کر یہ یقینی بنانا ہے کہ عید سے پہلے میری یہ بہن, چونکہ اب کنڈیشن یہ ہے کہ ایک شخص ایک پاکستانی ان دونوں سے واپس پاکستان آ سکتا ہے, عید سے پہلے ہم نے ان کو انشاءاللہ کریں گے لے کر آنا ہے. اس میں اقرار بھائی تھوڑا سا میں بتاؤں, یہ جو عمران ہیں, جو مسز عمران تھیں, یہ کوئی غریب گھر کے نہیں تھے, لیکن یہ اس وقت غریب ہو گئے, اتنے غریب ہو گئے کہ جس وقت پاکستان آئیں گے تو ان کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا گھر بھی سارا بک گیا یہاں پہ, فیکٹری تباہ ہو گئی. یہ فیکٹری کا مالک تھا عمران, اور بہترین فیکٹری چلتی تھی, دنیا گھوما ہوا آدمی ہے, گارمنٹ فیکٹری تھی اس کی اپنی, بہترین گھر تھا اس کا. اور اس وقت اس حال پہ آ گئے کہ ان کے پاس 6 لاکھ روپے نہیں ہیں کہ وہاں سیکیورٹی جمع کروائیں اور یہ پاکستان آئیں. جب یہ یہاں سے ہمارے 6 لاکھ روپے جائیں گے وہاں پہ, انشاءاللہ ایک یہاں پہ آئے گا, جب یہاں سے وہ جائے گی تو پھر دوسرا آئے گا. اس طریقے سے ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے. اور 4 سال کے بعد, اور جو یہ صوفیہ تھیں, ان کی والدہ کی اس وقت بہت سیریس حالت ہے, اور زندگی موت کا پتہ نہیں. ہم چاہتے ہیں یہ جلد از جلد آ جائیں تاکہ اپنی ماں سے بھی مل سکیں. اس کے لیے بھی درخواست ہے تمام لوگوں سے, لیکن ظاہر ہے اس دوران دونوں چیز, آج 2 امتحان ہیں, چونکہ بڑا دن ہے, سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو 2 طرح کے امتحانات میں, ایک تو یہ کہ احمد کو انشاءاللہ علاج کے لیے اگر کوئی ذمہ مکمل طور پر اٹھا سکے, ہم سب مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ رقم آج 6 لاکھ روپے اکٹھی کرنی ہے تاکہ ہم اپنی اس بہن کو عید سے پہلے اس کی ماں سے ملوا سکیں, اور اس کی یعنی دھرتی ماں سے بھی ملوا سکیں, اور اس کی اصلی جو حقیقی ماں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ہمیں اس لیے اس کو اکٹھا کرنا ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں تھے, ایک عام پاکستانی کو. اور ایک اہم بات نہیں بتائی, ان کو انڈیا نہیں گئے تھے, یہ انڈیا نہیں گئے, یہ نیپال گئے تھے. نیپال سے اٹھا کر کے ان کو انڈیا لے کر کے گئے. نیپال کی گورنمنٹ نے کچھ کیا اس طرح؟ کچھ نہیں, نیپال ان کے انڈر میں ہے, انڈیا کے انڈر میں کام کرتا ہے, تو وہاں سے اٹھا کر کے ان کو لے کر کے گئے, اور وہاں جا کر کے ان کو اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا, پھر بعد میں ان کو ضمانتیں دے دی گئی. یہ اصل چہرہ ہے یہ بھارت کا, جسے ہم بہت بڑی ڈیموکریسی اور بہت بڑی جمہوریت کہتے ہیں, کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ اخبارات وہاں کے دیکھیں, کتنی زہر افشانی اور کتنا زہر اگلا انہوں نے. کہ آئی ایس آئی کے پلانٹڈ لوگ تھے, آئی ایس آئی کا پلان جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا, نریندر مودی کو مارنے کے لیے جوڑا آیا تھا, وہ ایسے ایجنٹ تھے کہ ان کے پاس 6 لاکھ روپے نہیں ہیں آج جمع کرانے کے لیے, بڑے دہشت گرد تھے کہ بیچارے اب 3 لاکھ روپے وہاں کے جمع نہیں کروا پا رہے ہیں وہاں کی عدالتوں میں. لیکن انشاءاللہ ول میک شور کہ یہ انشاءاللہ واپس پاکستان. اور ذرا کچھ ان بھائی سے ہی بات کیجئے تاکہ ہمارے پاس جو کچھ 4 سے 5 منٹ ہیں, ذرا اس کا بھی کیس اجاگر ہو جائے اور ان کے لیے کچھ ہمیں اکٹھا کریں. یہ احمد کی والدہ, احمد سے متعلق ہم نے ظاہر بتایا, ایک بار پھر میں دہراتا ہوں, گردوں کا مرض تھا, اور وہ آہستہ آہستہ ہیپاٹائٹس بھی شامل ہوا اس میں, پھر ٹی بی ہو گئی, اب آنکھوں کی بینائی بھی میرے اس بھائی کی جا چکی ہے. ان بھائی جو حیدر ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی, ان کا اچھا کاروبار تھا, بہترین کاروبار تھا, لیکن ظاہر ہے اتنا خرچ ہوا علاج پہ کہ وہ کاروبار بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہمت نہیں ہارے, ابھی تک جہاں سے جس طرح ممکن ہوتا ہے بھائی کا علاج یہ جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے جتنی شدت ہے مرض کی اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے. ماں جی سے ہم کچھ بات کرتے ہیں, خود بھی بیمار ہیں اور دیکھیں ان کا پیر بھی زخمی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں اندازہ ہے آپ کا, ظاہر ہے ایک بیٹا تو بیمار ہے, دوسرا بیٹا بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. کیا کہنا چاہیں گے لوگ اس وقت دیکھیں آپ کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی جگہ کہیں مجھے جانا پڑے گا. میں گھر سے بھی نہیں نکلنا جانتی تھی. بس یہ پروردگار کے امتحان ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس کی زندگی چاہیے. میں نے اپنی بیماری کو بھی چھوڑا ہوا ہے, میں نہیں اس کے لیے ہو جائے, جو بھی کچھ ہونا ہے اس کا ہو جائے, اس کی جان بچ جائے کسی طرح سے. مایوس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ظاہر ہے اتنا مایوس ہوتا ہے کہ کہتا ہے میں خود مر جاؤں گا, میں خود چلا جاؤں گا کہیں. کبھی کبھی تو میں کہتی تھی, میں نے کہا اللہ میاں اتنی اذیت اس کی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, یا اللہ جو تیرے اس کے لیے جو تیرے حق بہتر ہو وہ کر دے. میں صبر کر لوں گی, کیا کروں گی. لیکن یہ ایک ماں یہ بات جس دل سے کہہ سکتی ہے کہ اللہ پھر اگر یہ حالت ہے تو تیری امانت ہے. یہ ایک ماں کس نہج پہ آ جاتی ہوگی جب یہ سوچتی ہے, یہ دعا کرتی ہوگی. حیدر بھائی
इलाज किस तरह से मुमकिन है कि क्या कर सकते हैं हम पाकिस्तानी सारे भाई मिलके? सर डॉक्टर ये कहते हैं कि बेसिकली कि ज़्यादा हमने पहले जितना मैं करा सकता था, पहले मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल कराता था 6 साल तक भी मैंने करवाया इलाज। काफ़ी हद तक ये पहले बेहतरी तक जा रहा था, तो फिर इसके एकदम मैंने बताया था चैरिटी हॉस्पिटल के अंदर इसका मसला ये हुआ कि इसके जो मसला किडनियों का था, राइट किडनी इसकी जो रिमूव की उससे इसका ब्लैडर कट गया। ब्लैडर कटा है तो उससे इसके समझ लें एक किडनी में भी दूसरी किडनी का मसला आया, प्लस फिर वो लाइन डलती थी, लाइन उन्होंने इतनी गलत तरीके से डाली है कि उसकी आंखों की बीमारी गई। अभी देख नहीं सकते बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं दे सकते। अब दूसरा मसला यह है कि जाहिर सी बात है कोशिश करते करते हम जहाँ तक कर सकते कर रहे थे, घर भेज दिया, सब कुछ कर दिया, घर बेच दिया, घर बेच दिया, अपना घर जो था वो जी, बिक गया। अब किराए पे हैं, कब तक करें? जाहिर सी बात है। मैं इधर वालदा का इलाज, वालदा को कैंसर था, उनको मैंने इलाज करवाया, 3 साल इनका इलाज चला, बेहतर हुआ। अब ये भी उधर एडमिट था, इधर वालदा एडमिट थी। और आपका कारोबार इस दौरान? जाहिर सी बात है उसमें कर्जा होता गया आखिर उसे जो ख़त्म पे आगे जो मैं अपना कारोबार करता था, आज मैं उस शॉप पे मैं सेल में नहीं कर रहा हूँ उस शॉप के ऊपर। तो लाजिम आता है मुझे उनका वो कर्ज उतारना है ना, मैं क्या करूँ? अल्लाह करम करने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी इनका इलाज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर ये किसी तरीके से हो जाए तो ज़ाहिर थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी ज़िंदगी में। अहमद सबसे पहले फैसला बन जाए, क्योंकि इसकी जो है ना वो लाइनें डलती हैं, जब भी लाइन कोई डलती है इसकी इतनी ब्लीडिंग होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि मैं कहती हूँ या अल्लाह ये हॉस्पिटल तक भी ज़िंदा पहुँचेगा या नहीं, इतनी ब्लीडिंग होती है। वो कहते हैं इसका बीपी हाई रहता है, इसकी वजह से इसका खून जो है वो नसों में नहीं ठहरता। अभी भी इसके हाथ की हालत देखें कितनी ख़राब हुई है कि सारी नसें काट दी गई हैं। 3 मरतबा इसका फेस्टुला ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट हुआ तो 5 मरतबा इसके ब्लीडिंग हुई। इतनी ब्लीडिंग होती थी कि घर में देख के नीचे 4th फ्लोर पे हूँ मैं, नीचे तक ऐसे खून बहता था जैसे किसी ने कोई जानवर ज़बह किया। ब्लड लगवाते रहते हैं, ब्लड की भी परेशानी होती है, ब्लड लगवाते रहते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वो ब्लड ज़ाया हो जाता है, यही कंडीशन चल रही है। अहमद भाई कुछ बेहतरी हो रही है आपकी तबीयत में या आज भी ब्लड लगा है? ब्लड लगते डायलिसिस आता है दरमियान में डायलिसिस के, तो प्राइवेट में करवाते हैं। सुबह इसका 9 बजे मैं डायलिसिस इसको लेके गया था, वो 1 बजे मैं इसको डायलिसिस से करवा के लेके आया। लेकिन आपको तो मैं उस दिन भी कह रहा था ना कि बड़ी बहादुरी से लड़ना है, सब लोग आपके लिए कोशिश कर रहे हैं ना, भाई भी माँ भी, लेकिन जब आप थोड़ी सी मायूसी की बात करते हैं तो फिर घबरा जाते होंगे ये लोग भी, है ना? बहुत हिम्मत किया इसने, हॉस्पिटल वाले भी कहते थे बहुत हिम्मत वाला लड़का है, बच्चा है ये, लेकिन अब कहता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब तो कभी कहेगा मुझे कुछ दे दे, हद तक इसने हॉस्पिटल तक में ये कहा कंपाउंडर से कि मुझे कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं ख़त्म हो जाऊं, क्योंकि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और जब से इसकी आंखों की बीनाई गई है, जब से तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया है, बिल्कुल अकेला लेटा रहता है कमरे में, किसी से ना बात करता है ना कुछ करता है। मैं ही जाकर अगर पूछ लेती हूँ खाना खा लो, कुछ कर लो, मतलब ये कि उठ जाओ, मुँह हाथ धो लो। अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे। वसीम बिल्कुल मैट्रिक तक एक अच्छा खासा हेल्दी तस्वीरें देखी मैंने इनकी, बहुत एक प्यारा नौजवान माशाल्लाह। अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि अपने वक्त में 5 वक्त का नमाजी था, 2nd ईयर में पढ़ रहा था, नमाज नहीं छोड़ता था। डायलिसिस जब शुरू हुए तो डायलिसिस से आता था, आने के बाद नहा के नमाज पढ़ता था। और आज बीमारी ने, ये डायलिसिस के दौरान की तस्वीर आपने है। अमाउंट बताया इकरार, हमें कितना बताया कि क्या अंदाज़ा कोई एक अमाउंट हम बता सकते हैं या? सर अगर ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, देखें क्योंकि चैरिटी हॉस्पिटल में जो एक साथ हुआ तो वहाँ जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ जाके दोबारा। अब इसकी आंखों की बिनाई हुई मसला आया, अब प्राइवेटली हमने मालूम किया था ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली, उन्होंने कहा तकरीबन 48 लाख का मसला है, उन्होंने कहा था ट्रांसप्लांट के अंदर। अब ट्रांसप्लांट का तो अभी मसला बहुत डिले हो गया क्योंकि हेपेटाइटिस और टीबी का मसला आ गया है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, मसला नहीं कोई है। बंदा है खुदा, ये बहुत यानी जितना कर सकते हैं हम, क्योंकि पहले हेपेटाइटिस का इलाज होगा, फिर ट्यूबरक्लोसिस का, फिर आंखों की बिनाई का ज़ाहिर एक अलग इलाज, उसके बाद फिर कहीं जाके गुर्दों के ट्रांसप्लांट का मरहला आएगा। सो बहुत सारी किया जा सकता है ये बताया जा रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि तकरीबन 6 से 8 कॉल्स हमें आई थी एक पहले केस के दौरान गुर्दों के हवाले से, जो लोग अपने गुर्दे डोनेट करना चाहते हैं। इस वक्त भी इस भाई के लिए, उनमें से भी 3 लोग ऐसे हैं जो इस भाई के लिए भी
गुर्दा डोनेट करने के लिए तैयार है। तो वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाह। एक परेशानी तो हमारी गुर्दा हमारे पास अरे गुर्दे का वाह, वाह, डोनेशन वाह, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। सो जो अमाउंट है इनके खर्च की और जो इलाज की वो मैक्सिमम जितना हम ठीक है, वो शुरू तो हो गया है सिलसिला, कुछ अनाउंसमेंट में कर देता हूँ, फिर जाएंगे ब्रेक पे और कॉल्स आ रही हैं मुस्तकिल आ रही हैं, वो हम इसको इंशाल्लाह ऐड अप करते जाएंगे। कमर जमान साहब ने आगाज़ किया है 50,000 रुपयों से, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा फिर शेर जमान साहब हैं, अगर मैं नाम गलत दे रहा हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। 1 लाख रुपए का इन्होंने ऐलान किया है शेर जमान साहब ने। सैयद उमर साहब है, उन्होंने 25,000 रुपए का ऐलान किया है, और एक बंदा खुदा है उन्होंने भी अपनी जानिब से 10,000 रुपए का ऐलान किया है। सो वी हैव स्टार्टेड, तो वो इंशाल्लाह कॉल्स आती रहेंगी और हम वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बताते भी रहेंगे और एक अच्छा सिलसिला। और एक बार तालियां जरा मेरे उन भाइयों के लिए भी जो अपना गुर्दा भी देने के लिए तैयार हैं इस भाई को। सही बात, बिल्कुल। और ऐसे 2 से 3 अफराद ने हमें 3 अफराद ने कॉल की। सही है, अभी हमारे पास कोई और अनाउंसमेंट तो नहीं है, फिलहाल ब्रेक ले लें हम, ठीक है सही। तो ये सिलसिला है इंशाल्लाह, और आप हमारी नशरियात भी बराह रास्त देख सकते हैं digital.tv पर। हमारे नेकी के मेहमानों को किस किस को क्या क्या मदद की ज़रूरत है वो भी हमारी